ہمارے حضور کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. جس طرح کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو بہترین بنایا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صورت کو بھی کمال درجے کا بنایا ہے. امام زرقانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں, ایک دن حضور نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد موسم خوشگوار تھا, ہوا کے اندر نمی تھی اور چڑیاں چہل رہی تھی, پھول مہک رہے تھے, ہر طرف شگفتگی ہی شگفتگی تھی. فرماتے ہیں حضور سیر کے لیے تشریف لے کے چلے گئے. حضور جب تشریف لے کے گئے, سیر کرتے کرتے حضور ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا. اس قافلے کا امیر تھا طارق, اس لیے اس قافلے کو وفد طارق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو ان کے اونٹ وہاں پر گھاس کھا رہے تھے, تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو اونٹ ویسے بھی بڑے پسند ہے, لیکن سرخ رنگ کا ہو تو وہ تو نہایت ہی نایاب ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے, اور ان کو ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا, تو حضور نے قافلے والوں سے پوچھا, 3 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ان سے پوچھا, کیا تم اپنا یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا بھی تھا کہ نہیں بیچنا, لیکن جب حضور کا رخ انور دیکھا انہوں نے بے ساختہ کہا, جی ہاں ہم بیچتے ہیں. حضور نے فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا. حضور نے فرمایا یارو میں یہاں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا, میں تو یہاں سیر کرتا کرتا آیا, میرا اور تمہارا سودا طے ہو گیا. اگر تم میرے پر اعتبار کرو تو میں تمہیں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. تو حضور اونٹ کی نکیل پکڑی اور حضور چل دیے. وہ تینوں اشخاص پیچھے سے حضور کو تکتے رہے, جی بھر کے حضور کو دیکھتے رہے, لیکن جب حضور نظروں سے دور چلے گئے نا, پھر وہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ایک آنے والا شخص آیا, اس نے کہا تم یہاں پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب وہ سکتے سے باہر آئے تو کہنے لگے یار ایسا معاملہ ہوا ہے, وہ ہمارا بیش قیمتی اونٹ تھا, اس کو فلاں ایسے شخص لے گیا, ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, نہ ہم نے اس سے کوئی قیمت وصول کی ہے, نہ کوئی درمیان میں کوئی گروی چیز رکھی ہے, نہ کوئی ضامن بھی ہے, کوئی ضامن بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے تمہارے ہوش کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تم نے اپنا بیش قیمتی اونٹ اس کو ایسے دے دیا. تو کہ ان میں سے پہلا شخص بولا, اذا تکلما, یار جب وہ گفتگو کرتا تھا نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہا. ان میں سے دوسرا شخص بولا, اذا ضحکہ, جب وہ مسکراتا تھا تو اللہ کی قسم سامنے والے پہاڑوں پر نور کے عکس پڑتے تھے, میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہا. ان میں سے تیسرے نے تو ہاتھ ہی کر دی, اس نے کہا کہ اذا عینہ, میں تو اس کی سرمگی نگاہوں میں ہی کھو گیا تھا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جی میں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے. یہاں پر مجھے مرحوم اعظم چشتی کا کلام یاد آیا, کیا خوب سہل انداز میں لکھا ہے. فرماتے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے, جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس لواوے, جے سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے, ہاتھ پھلا تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, جے او کھولے پیج زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے. علم خدا نے اننا دتا عقلا وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دتی علما وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ اس دی جو آوے وک جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. ابھی ان کے درمیان یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اچھا تم اس کے حسن میں کھو گے, اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کر تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتیا کر لے گیا. امام زرقانی کہتے جب اس نے یہ بات کہی نا, ہتیا, لفظ ہتیا بولا, تو ابھی تک خیمے میں خاموش بیٹھی قافلے کی سردار کی بیوی نے پردہ اٹھایا اور کہنے لگی انا ضامنۃ, میں اس کی ضمانت دیتی ہوں, خبردار کسی نے اس کے بارے میں کوئی لفظ بولا ہو, اگر وہ سونا قیمت دینے نہ آیا تو مجھ سے قیمت وصول کر لینا. تو انہوں نے کہا اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں بھی اس کو نہیں جانتی. تو کہا ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جب وہ سونا تم سے قیمت طے کر رہا تھا نا اس اونٹ کے بارے میں, تو میں نے خیمے کی اور سے تھوڑا سا پردہ سرکا کر دیکھا, میں نے اس کا چہرہ دیکھا, اللہ کی قسم جس کا چہرہ اتنا سونا ہوا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو ان کے درمیان یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضور کے صحابہ آئے, حضور کے غلام آئے, حضور نے ان کی مہمان نوازی کے لیے نا کھجوریں بیچی تھی. انہوں نے کہا وہ قافلے والے کون ہیں؟
جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے. انہوں نے کہا ہم ہی ہیں وہ قافلے والے جن سے تمہارے آقا نے سرخ اونٹ خریدا ہے. انہوں نے صحابہ نے ضیافت کے لیے مہمان نوازی کے لیے کھجوریں پیش کی, انہوں نے قبول فرمائی. حضور نے اس اونٹ کی قیمت بھی پہنچوائی تھی, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو, ہم تو خود اس کے حسن میں گم ہو گئے ہیں, ہم تو خود اس کے